آپ نے نوجوانوں کے لیے اتنا کچھ کیا، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کی پولیٹیکل سپورٹ جنریٹ اس طرح سے ہو پائی ہے، نوجوانوں میں آپ کی پارٹی اتنی مقبول ہو پائی ہے، اور اگر نہیں ہو پائی تو وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ سے ہے۔ میڈم منسٹر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ملک میں بڑا شور ہے امریکہ میں عمارت کے فروخت کیے جانے کا، اور دوسرا یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو فارن مشنز ہیں ہمارے، وہاں سیلریز گزشتہ 2-3 مہینے سے نہیں دی گئیں۔ اس کے حوالے سے جو اصل حقائق ہیں اگر آپ بتا سکتے تو بڑی نوازش ہوگی۔ میں جی آپ کا سوال، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ادھر ہی ایک بریفنگ دی تھی جو کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا تھا، جو واشنگٹن میں میساچوسٹس ایونیو کے اوپر ایک بلڈنگ ہے 2315 کے نام پہ، اور 2010 میں وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2 بلڈنگز ہیں، ان بلڈنگز کی ریپیئر اور رینوویشن کا کہا تھا، اور ایک بلڈنگ تو ریپیئر اور رینوویٹ بھی ہو گئی اور ابھی وہ رینٹ کے لیے بھی تیار ہے، جو کہ وزارت خارجہ اس پہ کام کر رہی ہے، لیکن یہ بلڈنگ ریپیئر اور رینوویٹ نہیں ہو سکی، اور اس بلڈنگ نے 2018 میں اپنا ڈپلومیٹک سٹیٹس بھی یو ایس نے ختم کر دیا تھا، اور اس کے اوپر صرف اگر میں آپ کو 2019 سے لے کر اب تک $13 لاکھ حکومت پاکستان کی دے چکی ہے، اور اس کے علاوہ ٹوٹل اس وقت تک جو بات ہے جو اس کے ٹیکس کی مد میں ہے وہ $8,19,000 ہم دیتے ہیں، اور ہر ماہ $1 لاکھ اگر ہم اس کو نہیں بیچتے تو ہمیں اس پہ دینے پڑیں گے، اور اگر ہم نے اس کو ڈیفالٹ کیا تو یہ بلڈنگ بھی کانفسکیٹ ہو جائے گی، اور اس کے اوپر جو ہمارا ٹیکس ہے وہ بھی اسی طرح ہمیں ادائیگی کرنی پڑے گی۔ تو یہ فیصلہ انٹر منسٹریل کمیٹی نے، اور یہ فیصلہ شروع سے ہوتا آیا ہے، 2019 میں دوبارہ شروع ہوا، 4 سال کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم یہ پیمنٹس کرتے رہے، تو اب یہ انٹر منسٹریل کمیٹی نے فیصلہ کیا، ایک شفاف طریقے سے اس کی بڈنگ ہوئی ہے جو پچھلی بڈنگ سے زیادہ ہے، اور اس کے مطابق کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو فوری طور پر بیچ دیا جائے تاکہ زیادہ مزید اس کے اوپر ہم نہ ٹیکس ادا کریں، اور نہ جو اس کا پراپرٹی کے مد میں ہم ہر $1 لاکھ 3 ماہ میں $1 لاکھ دیتے ہیں، اس سے بھی ہم اس کو بھی بچا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا انفارم ڈیسیجن ہے، اور میرے خیال میں اس کو بالکل پالیٹکس کی نظر نہیں ہونا چاہیے، وہ فیصلے جو پہلے ہو جانے چاہیے تھے جن سے ملک کے خزانے کو اتنا نقصان پہنچا ہے، اگر بر وقت ہو جاتے تو ہم کافی چیزیں جو ہیں اس پر قابو پا سکتے تھے۔ اور آپ نے ایک سوال کیا شزا سے، مشنز کی بات میں نے کی ہے، آپ مجھے نہیں پتا کہ کون سے مشنز کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کا سوال اور اس کا جو آپ کو جواب ہے وزارت خارجہ سے لے کر دے دوں گی۔ ایک آپ نے بات امپورٹنٹ کی کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا ایسے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام سے آپ کر کے تو آپ وہ پولیٹیکل سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو واضح طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 2013 میں اگر آپ ڈیموگرافکس دیکھیں، الیکشن ووٹر کی، الیکشن کمیشن کی پروفائلنگ دیکھیں، تو اس میں نوجوان لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو زیادہ ووٹ دیے ہوئے، اور خواتین نے، تو یہ ایک تاثر اور ایک پرسیپشن ہے۔ 4 سال نوجوانوں کو صرف اور صرف انتشار، فساد، تقسیم، اور کچھ مجھے بتائیں نا، یہ جو یوتھ پروگرام تھا جس کو 80% بند کر دیا گیا تھا، اربوں روپیہ اس کی میڈیا کیمپین کے اوپر خرچ ہوا کامیاب جوان پروگرام کے نام سے، وہی پیسہ اگر وہ جو 80% پروگرام بند کیا تھا اس کے اوپر لگا دیتے تو یہ لون سکیم بھی چلتی رہتی، ایجوکیشن کے اسکالرشپس بھی چلتے رہتے، اور وہ منصوبہ جو 2013 میں شروع کیا تھا محمد نواز شریف صاحب نے، وہ آج کہاں پہنچ گیا ہوتا؟ اس کے ریوائول کی ہم باتیں نہ کر رہے ہوتے، اس کی ایکسٹینشن کی ہم باتیں کر رہے ہوتے ملک کے اندر۔ اور میں ایک اور بات بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نہ چھوٹی نظر رکھتے ہیں، ہم تمام وہ لوگ ایک پولیٹیکل ڈسکورس میں تمام نوجوان موجود ہوتے ہیں، ہم کوئی چوز اینڈ پک کر کے مسلم لیگ نون کے سپورٹرز بڑھانے کے لیے ہم یہ کام نہیں کرتے، اٹ از فار دا ینگ پیپل آف پاکستان، یوتھ کے لیے اکراس دا بورڈ ہے، تاکہ سب وہ جو 68% آبادی ہے اس کو روزگار ملے، اس کو ایسے مواقع ملیں جہاں وہ اپنے کاروبار سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آج PhD اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بغیر نوکریوں کے موجود ہیں۔ 4 سال اگر اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہوتی، وہ ملک جو 6.1% پر ترقی کر رہا تھا وہ -1% پہ نہ جاتا 2020 میں، تو یہ ملک آج 10% پہ ترقی کر رہا ہوتا، جو پروجیکشن تمام انٹرنیشنل جو ادارے ہیں انہوں نے دی تھی۔ اور اگر CPEC کے منصوبے نہ سلو کیے جاتے، نہ بند کیے جاتے، تو آج وہی روزگار کے مہیے پاکستان کی نوجوان نسل کو مل رہے ہوتے۔ اگر ملک کے اندر جو بجلی کے منصوبے تھے ان کو اسی طرح بڑھایا جاتا، 1 میگا واٹ بجلی پچھلے 4 سال میں وفاق کے لیول پہ نہیں لگ سکی۔
اور اگر لگایا جاتا وہ LNG جو $2 پہ مل رہی تھی پاکستان کو، آج وہ LNG پوری دنیا میں نہیں مل رہی، اور سوال ہم سے کرتے ہیں. تو یہ جب ترقی ہوتی ہے تو ملک میں روزگار آتا ہے، اور روزگار انہی 68% کو ملتا ہے جو ملک کی پاپولیشن کا بلج ہے. اس لیے یہ تمام چیزیں اس وقت صرف میں نے پہلے کہا کہ 2018 میں اور سے لے کر 2022 اپریل تک ایک پروپوگینڈا گرو ملک پہ مسلط تھا. اگر ان کا مقصد، اگر وہ سیاسی جماعت ہوتی تو وہ سیاسی انتقام کے ذریعے سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات پر جو ہر روز سرخرو ہو رہے ہیں سزائے موت کی چکیوں میں نہ ڈالتے. اور اگر ان کا مقصد ملک کو ریلیف دینا ہوتا، عوام کو ریلیف دینا ہوتا، نوجوان کو روزگار دینا ہوتا، ملک کو ترقی دینی ہوتی، تو ملک میں آج 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر عوام کو مل چکے ہوتے. لیکن ان کا جو مقصد تھا، ان کی جو پرائیورٹی تھی، وہ تختی بدل کے منصوبے نہیں چلتے آگے کہ آپ انصاف کارڈ کر دیں ہیلتھ پروگرام کو نواز شریف کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی کر دے گا. آپ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کو کامیاب نوجوان کر دیں، یا آپ اورنج ٹرین جس کو کرٹیسائز کرتے تھے اس کے اوپر اپنی تختی لگا دیں. لوگوں کو سب پتہ ہوتا ہے، لوگوں کو سب معلوم ہے کہ 4 سال اس ملک کی معیشت کے ساتھ، اس ملک کے نوجوان کے روزگار کے ساتھ، اس ملک کی ترقی کے ساتھ، اس ملک کے اندر جو احتساب کا ساتھ کھلواڑ کیا گیا، وہ آج ہر روز پاکستان کی عوام، اگر ڈیلی میل کے ڈیوڈ روز کو وزیر اعظم ہاؤس کے کمرے میں بٹھایا جاتا تھا تو کیوں نہیں کسی انٹرنیشنل IT کمپنی کو وزیر اعظم ہاؤس کے کمرے میں بٹھا کر نوجوان کے روزگار کی بات کی جاتی. کیونکہ مقصد صرف شہباز شریف کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھا. کیوں نہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس جہاں طیبہ گل کو اغوا کیا جاتا تھا، وہاں کسی انڈسٹری کے لوگوں کو بلا کر، یا سی پیک کی ایک میٹنگ نہیں کر سکے سی پیک کی کمیٹی کی جو کہ دونوں ممالک کے درمیان ہوتی ہے، تو کوئی سی پیک کی ایکسٹینشن ہو جاتی. لیکن مقصد یہ تھا کہ FIA کے بھی DG کو بلا لو وزیر اعظم ہاؤس کے کمرے میں اور بتائیں جی کس کے خلاف کیس کرنا ہے. طیبہ گل کو اغوا کر لو، نیب کے چیئرمین کی ویڈیو لے کر اس کو. تو یہ تب منصوبے جو بھی ذکر ہوا جن کی ڈیٹیل لی، یہ تب کامیاب ہوتے ہیں جب نیت، فوکس، پرائیورٹی اور کمٹمنٹ پاکستان کی عوام ہو. چھوٹا سا بتا دیں، آپ نے کہا تھا کہ ہاکی کی ایک لیگ کرانے جا رہے ہیں، تو پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ کیا آپ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے ساتھ مل کے کریں گے؟ دوسرا آپ نے کہا وہ ڈپارٹمنٹل سپورٹس جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، اس کا بحالی کا؟ جی ڈپارٹمنٹل سپورٹس کی نوٹیفیکیشن تو بہت پہلے وزیر اعظم صاحب نے کر دیا تھا، اور وہ بحال بھی زیادہ تر اداروں میں بحال ہو گئی نہیں ہے. تھوڑا سا اس میں جو ایشو آیا ہے ڈپارٹمنٹس کو، وہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب نے بند کر دیا ہوا تھا، تو جب بجٹنگ ہوئی جون میں تب ڈپارٹمنٹ سپورٹس بند تھی، تو اداروں کی بجٹنگ کا وہ حصہ نہیں بن سکے. لیکن پھر بھی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ایک پش دیا جا رہا ہے کہ وہ واپس جو ہے ان لوگوں کو روزگار دیں. اور ہاکی کی جو آپ نے بات کی، دیکھیں ہاکی کی جو فیڈریشن ہے اس کا سٹیٹس ابھی تھوڑا سا مطلب کوئی کتنا کلیئر نہیں ہے میں کہوں گی. اور ہاکی کی جو پاکستان سپورٹس بورڈ ہے اس نے شاید اس کو ڈیزالو کیا ہوا ہے. تو لیکن ہماری پھر بھی یہ کوشش ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، کیونکہ کھیلوں میں بھی اگر تقسیم ہم کر دیں گے تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا، تو ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کریں گے.